کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، ہم ہر بار ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ اس بار ایسی عظیم ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں افضل ہیں، نائب رسول ہیں، خلیفہ اول ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور ثان یسنین اذ ہما فی الغار ہیں، اور آپ کے رفیق غار ہیں، آپ پر جان نثار کرنے والے ہیں، آپ کے ہر لحاظ سے قریبی ہیں، قربت والے ہیں، اور ہر میدان میں سخاوت ہو، شجاعت ہو، چاہے قربت ہو، ان کا نام جو ہے صف اول میں آتا ہے، اور وہ ہستی عظیم ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہری وصال فرما جانے کے بعد آپ کے بعد خلیفہ ہوئے، اور ایسے خلیفہ ہوئے کہ آپ کے حوالے سے کبھی کسی کو تنقید یا نکتہ چینی کی نوبت جو ہے وہ پیش نہیں آئی، اور تفسیر کا میدان ہو، قرآن فہمی کا میدان ہو، حدیث کا میدان ہو، فقہ کا میدان ہو، اجتہاد کا میدان ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی ریڈی ویٹ جو ہے اس نے امت مسلمہ کی ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر ان کی کنیت ہے، عبداللہ نام ہے، والد کا نام اگرچہ ان کی کنیت کے نام سے ابو قحافہ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن کتابوں میں ان کا نام عثمان آتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں چھٹی پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور جن کا شجرہ فہر بن مالک سے جا کر ملتا ہے وہ قریشی کہلاتے ہیں، جن کا شجرہ حضرت سیدنا ہاشم سے ملتا ہے وہ ہاشمی کہلاتے ہیں۔ تو آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، جنہوں نے سب سے پہلے نبوت پر صداقت کی گواہی دی۔ ہمارے شرکاء ہیں، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی، ناظم اعلیٰ ہیں جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب کے، اور ماشاءاللہ 57 سال سے خلفائے راشدین کے ایام جو ہیں یہ مناتے چلے آ رہے ہیں، اور بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو ان کی ماہانہ
مجالس بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہفتہ وار بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات لگاتار بھی ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ان کا مطالعہ بھی وسیع ہے۔ خطابت میں ویسے وہ منفرد لہجہ رکھتے ہیں، شعر فہمی، سخن فہمی کا ادراک اور موقع برمحل گفتگو کرنا جو ہے وہ آپ کے مزاج میں شامل ہے۔ آج وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ جناب علامہ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مہربانی جناب، آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین محترم، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جمال نقشبند حضرت خواجہ بشیر احمد نقشبندی کے فرزند ارجمند اور دربار نقشبند بلال پور شریف کے سجادہ نشین ہیں خواجہ محمد زبیر نقشبندی۔ اب ماشاءاللہ ماہر تعلیم بھی ہیں، تصوف سے بھی آپ کو درک ہے، آپ تصوف فہمی میں بھی ایک ان کا نام ہے اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں اور اپنے والد محترم کے سجادہ نشین ہیں اور سلسلہ بھی نقشبندی ہے، اور یہ نقشبندی سلسلہ جو ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آج وہ ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں جناب خواجہ محمد زبیر نقشبندی۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ تشریف لائے۔ آغاز کرتے ہیں ہم علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب سے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف بھی ہو جائے اور آپ کا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ مہینہ جمادی الاخری، جس کو غلط العام میں جمادی الثانی کہا جاتا ہے، یہ اس مہینے کی 22 تاریخ سن 13 ہجری بروز پیر یہ یوم وصال ہے۔ امیر المومنین رفیق نبوت جانشین پیمبر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، جہاں تک حضرت کی ذات بابرکات جامع کمالات کا تعلق ہے، آپ نبی اکرم تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتدا ہی سے قریب ترین تھے۔ دوستی تھی اور عمر میں 2.25 سال کا فرق تھا۔ حضرت صدیق اکبر 2.25 سال چھوٹے تھے۔ اچھا، پھر یہ کہ اتنی محبت، اتنی یگانگت اور اتنی آپس میں الفت تھی کہ اس کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے جس ہستی کو اس کی تائید کرنے کا، تصدیق کرنے کا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ آپ ہی کی ذات بابرکات ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی آپ کا امتیاز ہے کہ عہد جاہلیت میں بھی، یعنی قبل اسلام بھی، نہ آپ نے بت پرستی کی ہے، نہ کبھی شراب کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، فطرت سلیم لے کر دنیا میں تشریف لائے کہ عہد جاہلیت میں قبل اسلام بھی نہ آپ کی پیشانی غیر اللہ کے آگے جھکی، نہ آپ نے شراب کی طرف توجہ فرمائی۔ اسی لیے آپ عتیق ہیں، جہنم سے آزاد، خوبصورت، آپ صدیق ہیں۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے کہ ہر معاملے میں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، اولیت، اقدمیت اور اسبقیت حاصل کرنے والے آپ کی ذات بابرکات ہے۔ پھر قبول اسلام کے بعد جن جن مسائل و مصائب کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ کو معلوم ہے کہ ابتدائے اسلام میں جبکہ پورا معاشرہ دشمن ہے، پورا ماحول خراب ہے اور رؤسائے عرب قریش مکہ دشمن ہیں جو امین اور صادق کہتے کہتے نہیں تھکتے تھے، اب ان کی زبانوں پر تو کچھ اور الفاظ صادر ہو رہے ہیں۔ ایک نیا دین، نیا پیغام توحید کا اور بتوں کی مذمت اور شرک کے خلاف تحریک، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی اور ہر معاملے میں آپ اول رہے۔ یعنی
قبول اسلام میں اول، تصدیق معراج میں اول، اور امیر الحج بننے میں افضل، مبلغ ہونے میں افضل، اور نبی اکرم علیہ السلام کے بعد سب سے اول، اور سرکار کی موجودگی میں آپ ثانی۔ جہاں آقا اول ہیں وہاں آپ ثانی ہیں، جہاں آقا کا وصال ہوا وہاں آپ اول ہیں۔ تو اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ تو دیکھیں آپ عہد جاہلیت میں بھی بڑے ممتاز مقام کے حامل تھے، یعنی مکے میں جو مختلف عدالتیں تھیں، کوئی چوری کا فیصلہ کرنے والی ہے، کوئی ڈکیتی کا فیصلہ کرنے والی عدالت ہے، اور ان سب عدالتوں میں سب سے بڑی عدالت تھی جو قتل، قصاص اور خون بہا کے فیصلے کرتی تھی، تو آپ اس کے بڑے جج تھے۔ تو ایک مفکر نے صحیح لکھا کہ آپ قبل اسلام بھی مکے کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جہاں قتل، دیت، خون بہا اور قصاص کے فیصلے انجام پاتے تھے۔ علم الانصاب سے بھی آپ کو دلچسپی تھی، ماہر تھے، جمع قرآن کی سعادت بھی سب سے پہلے آپ کو حاصل ہوئی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے جیسے آپ کو اپنی محبتوں سے نوازا اور آپ کی محبتوں کو خراج عطا فرمایا، فرماتے ہیں کہ میرے ابو بکر سے محبت رکھنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری تمام امت پر واجب ہے۔ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جتنا مجھے نفع اور فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا کسی نہیں، اچھا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، ان کا نہیں دیا، وہ اللہ دے گا۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں تمہیدی کلمات جو ہیں آپ نے ناظرین کو پیش کیے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر اگر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، جب سر جھکا کر دعا مانگیں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کرو، تو ایک بڑے عاشق رسول نے لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے حبیب آپ کے پاس کوئی ایسا ہے جو حساب دے سکے، تو میں اس وقت ابو بکر صدیق کو پیش کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایسے ہیں جو میں حساب کے لیے پیش کر سکتا ہوں۔ جی خواجہ صاحب، ماشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو آپ کا نقش بندی سلسلہ ہے، ان کا بھی شجرہ طریقت جو ہے جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ ماشاءاللہ میں امید کروں گا کہ آپ ان کا شجرہ بھی بیان کریں گے اور آپ ان کے فضائل بھی بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں مکس نیوز کی پوری ٹیم اور جناب محمد اکمل وینس، ڈاکٹر محمد حسین اعزاز صاحب اور تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں تہ دل سے کہ انہوں نے جو ہے درویش کو یاد کیا، اور دعا گو ہوں آپ کے اس چینل کی کامیابی کے لیے۔ تو جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر فرمایا ڈاکٹر صاحب کے تاجدار صداقت حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار نقش بند ہیں، ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے پیشوا اور تاجدار ہیں، اور حضور حضرت سیدنا سلیمان فارسی سے یہ سلسلہ طریقت سیدنا امام جعفر صادق سے یہ شجرہ نسب جو ہے آگے چلتا ہے، شجرہ طریقت جو ہے چلتا ہے۔ چار جو بڑے سلاسل طریقت ہیں، نقش بندیہ، سہروردیہ، چشتیہ اور قادریہ، ان میں سے جو نقش بندیہ سلسلہ ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اور باقی تینوں سلاسل حضور مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منسوب ہیں۔ تو میں برکت کے لیے جو ہے میرے والد گرامی حضور جمال نقش بند حضرت خواجہ پیر بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کو ایک بڑا پسندیدہ کلام تھا، اور آپ اکثر یہ مجھ سے سنا کرتے تھے اور سوز اور وجد میں آ جایا کرتے تھے۔ صاحبزادہ ساجد لطیف چشتی صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں،
مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں۔ رائے حق میں پیش جس نے سارا سامان کر دیا، اس کے ذوق و جذبہ ایثار کی باتیں کریں، جن کی قربت کی گواہی دی ہے خود رحمان نے، جن کی قربت کی گواہی دی ہے خود رحمان نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی باتیں کریں۔ اور اقتدا میں جس کی اذ ہما فی الغار کی باتیں کریں، اقتدا میں جس کی آقا نے ادا کی خود نماز، اس امام ملت بیدار کی باتیں کریں، اس امام ملت بیدار کی باتیں کریں، جن کی عظمت کی گواہی دی ہے خود قرآن نے۔ سبحان اللہ، توجہ حضور، کیا جن بات کی ہے، عظمت کی گواہی دی ہے خود قرآن نے، مصطفیٰ کے اعلیٰ تر شاہکار کی واہ، باتیں کریں، ماشاءاللہ، مصطفیٰ کے اعلیٰ تر شاہکار کی باتیں کریں۔ اور مکتب بڑا کمال صاحبزادہ صاحب نے لکھا ہے، آج بھی ساجد جو آقا کے ہے قدموں میں پڑا، آج بھی ہے ساجد جو آقا کے ہے قدموں میں پڑا، میں قدائے عشق کے میں خار کی باتیں کریں، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں۔ ناظرین محترم، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوتے ہیں، تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کریں پنا یا ڈس انفیکٹنٹ۔ فیصد خاتمہ، اور دے مکمل تحفظ۔
ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुल्लायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्कदा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा। अल्लामा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये अव्वल ईमान लाने वाली आपने बात की कि सबसे पहले ईमान लाए हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मर्दों में, बच्चों में ईमान लाए हैं हज़रत अली, ग़ुलामों में लाए हैं हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, ख़वातीन में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब इनमें जो है अहादीस में सुनन निसाई को ले लें, मुस्तदरक को ले लें, बेशुमार अहादीस की कुतुब में अलहदा आता है। इसमें आला हज़रत ने इसकी तत्बीक बड़ी अच्छी की है। जैसे आपने अभी फरमाया ना कि मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, बच्चों में हज़रत अली, ख़वातीन में सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और ग़ुलामों में ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं चाहूँगा कि इस सिलसिले गुफ्तगू को आप आगे बढ़ाएं और बिलखुसूस जैसे आप बात फरमा रहे थे, बात कर रहे थे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं इल्मुल अंसाब में आपको मलका हासिल था। और ये जो ख़ानदान वहाँ के बड़े थे, हाशमी ख़ानदान बैतुल्लाह का वारिस था, पानी भी तकसीम करते थे, सब उनके पास था। अब अपना बनु उमैया जो थे वो ये फ़ौजी अस्करी विंग उनके पास था। और ये बड़ा कबीला था बनु तीम का, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, इनका कबीला जो था, इनके कबीले के पास देयत, किसास और ये चीज़ जो, हाँ,
یہ ان کے پاس تھی۔ میں چاہوں گا کہ اس بات کو آگے بڑھائیں۔ ایک یہ منفرد پہلو ہے ماشاءاللہ، اس حوالے سے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا کنٹریبیوشن۔ ہاں، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور نبی اکرم تاجدار دو عالم علیہ السلام نے تو ایک آدھ مرتبہ حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ میرے ابو بکر کی مدح اور منقبت بیان کریں، تو گویا آقا کی فرمائش پر حضرت حسان بن ثابت نے وہ لافانی اشعار کہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ قبل اسلام بھی آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا خاندانی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے جو آپ کو وجاہت اور سعادت حاصل تھی وہ تو تھی ہی۔ آپ بڑے مالدار تھے، کپڑے کے پورے عرب میں تھی، اور کپڑے کے تاجر تھے۔ جب آپ تاجر تھے، کپڑے کے بڑے تاجر تھے، اچھا مالدار تھے۔ اسلام ابتدا میں جو جن مصائب اور مشکلات اور شدائد کا سامنا اہل اسلام کو کرنا پڑا، اور خود پیغمبر اسلام علیہ السلام پر حملے ہوئے، جسمانی طور پہ آپ کو تکلیفیں دی گئیں، تو ان سارے معاملات میں جناب ابو بکر صدیق سرکار کے شانہ بشانہ دوش بدوش رہے، اور خلاف پیغمبر اور خلاف اسلام آنے والے ہر وار کو، ہر تیر کو سہنے کے لیے سینہ سپر رہے۔ ایک بات، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امیہ بن خلف ظلم کرتا تھا، اور وہ تپتی ریت پہ لٹانا، کوئلوں پہ تڑپانا، اور گلے میں رسا ڈلوا کر آوارہ و اوباش لڑکوں سے ان کی توہین کروانا، تو آپ نے زر کثیر صرف کر کے، صرف حضرت بلال ہی نہیں اور بھی کئی غلاموں کو اپنی جیب سے پیسے دے کر، اور حضرت بلال کی تو وہ قیمت دی کہ امیہ خود حیران رہ گیا کہ میں نے جو مانگا انہوں نے دے دیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کا جو رومی غلام ہے، کداور، گورا، چٹا، سرخ و سفید، یہ بھی اس بدلے میں لوں گا، پھر بلال کو دوں گا قیمت بھی اور غلام کے بدلے غلام بھی۔ اب لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت بلال کا یا ان حضرت ابو بکر پر یا ان کے خاندان پر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ یوں چکایا گیا، ورنہ نظر بظاہر تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قیمت دنیاوی اور مادی اعتبار سے اتنی نہیں بنتی تھی۔ تو قرآن کریم نے پھر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ آپ کو قرآن نے اتقیٰ بھی کہا، سب سے زیادہ متقی، اور بھی کہا، اور سخاوت میں بھی آپ کا، سخاوت میں بھی آپ کا جو مقام ہے وہ بھی بتایا کہ وہ اپنے مال کو پاک کرنے کے۔ دوسرے یہ ہے کہ پھر اللہ ان قریب ان کو راضی کر دے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن اتقیٰ کہتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ معزز وہ ہے، مکرم وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اتقیٰ سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہیں؟ قرآن ہی نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتقیٰ فرمایا۔ آپ جب وہ غلام کو حضرت بلال کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے، نہ اپنے لیے ان سے کام لینا مقصود تھا، نہ ان کا آپ پر یا آپ کے خاندان پر کوئی احسان تھا۔ جب آئے تو عارف رومی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بلال کو پیش کر کے کہا گفت ما دو بندگانے کوے تو کردمش آزاد ہم بر روے تو، کہ ہم دونوں آپ کے غلام ہیں، بلال بھی اور یہ ابو بکر بھی آپ کا غلام ہے، میں بلال کو آپ کی خدمت میں لا کر آپ کے سامنے آزاد کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے جو خدمات انجام دیں، بیواؤں کی، ضعیفوں کی، ناداروں کی، مسکینوں کی، بے نواؤں کی خدمت کی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے عہد خلافت میں جو مشکلات آپ کو درپیش ہوئیں عہد خلافت میں، ایک تو نبی پاک علیہ السلام کا سانحہ ارتحال وہ قیامت صغریٰ نہیں، قیامت کبریٰ تھا۔ صحابہ کرام میں سے بعض یہ تصور نہ کر سکتے تھے کہ آقا ہمیں چھوڑ کر تشریف لے جائیں گے، وہ سمجھتے تھے کہ آپ جلوہ گر رہیں گے، یا بعض کا خیال تھا کہ آپ واپس تشریف لائیں گے وصال کے بعد۔ ایسے عالم میں حضرت ابو بکر نے یعنی غم کی کیفیت میں بھی مبتلا ہیں اور صحابہ کو بھی سنبھالا دے رہے ہیں، سہارا دے رہے ہیں،
जरा हज़रत फ़ारूक आज़म जैसे मर्द आहल की यह हालत थी कि वो तलवार लेकर आ गए कि जो कहेगा मोहम्मद मुस्तफ़ा फौत हो गए मैं उसकी गर्दन कलम कर दूंगा। इस मौके पर हज़रत अबू बकर ने जो गुफ्तगू की सर मिंबर, तो लगता था कि ये वो आयात कुरानियाँ जिनमें मौत का हवाला है वो आज नाजिल हुई हैं। फिर देखें, आपकी बारगाह में सबसे पहले जो मसला पेश आया वो हज़रत उसामा बिन ज़ैद के लश्कर की रवानगी का था। आका अलैहिस्सलाम उस लश्कर को तरतीब दे चुके थे और हज़रत उसामा को सिपह सालार बना चुके थे। अभी वो रवाना नहीं हुआ था कि आका का विसाल हो गया, रवानगी मौकूफ़ हो गई। अब पहला ही फैसला आपने किया कि उसामा बिन ज़ैद की सरबराही में वो लश्कर रवाना होगा। तो सहाबा किराम में जो बड़े अहलुर राय थे उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन मेहरबानी फरमाएं, जब आका अलैहिस्सलाम ने ये लश्कर तरतीब दिया था तब हालात कुछ और थे, अब और हैं। और फिर ये कि सरहदों पर दुश्मनों ने फ़ौजें भी भेज दी हैं, कुछ लोग इर्तिदाद की तरफ भी माइल हो रहे थे, जा रहे थे। अच्छा, ख़त्म नबूवत का इनकार हो रहा है, ज़कात का इनकार हो रहा है, आप इस लश्कर को रवाना न करें। अगर दारुल खिलाफा से इतनी बड़ी फ़ौज चली गई तो फिर मदीना खाली हो जाएगा और ख़तरा है। अगर इस लश्कर को भेजना ही है तो किसी मुअम्मर और तजर्बाकार आदमी को इसका सालार बनाया जाए। तो आपने फरमाया कि अल्लाह अकबर फरमाया कि कुछ हो जाए, क़यामत आ जाए, मदीने में दरिंदों का दौरा हो जाए, हमें परिंदे उचक ले जाएं, जिस अलम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ने बांधा है अबू बकर उसे नहीं खोल सकता। ये लश्कर जाएगा और उसामा बिन ज़ैद की सरबराही में जाएगा। अच्छा, फिर उसके जो असरात मुरतब हुए, इतना बड़ा लश्कर रवाना हुआ तो गैरों ने कहा जिनके पास बाहर भेजने को इतनी बड़ी फ़ौज है उनकी रिज़र्व फोर्स कितनी होगी। अच्छा, फिर देखें, लोगों ने कहा नमाज भी पढ़ेंगे, हज भी करेंगे, सब कुछ है, ज़कात नहीं देते। तो आपने कहा मैं जिहाद करूँगा। तो सहाबा किराम बोले कि वो काफिर तो नहीं है, वो तो अरकान इस्लाम में सिर्फ एक का सर-ए-दस्त इनकार कर रहे हैं, आप हाथ हौला रखें। आपने फरमाया जो आका अलैहिस्सलाम को ऊँट की नकेल भी ज़कात में देता था, एक रस्सी, वो भी मैं वसूल करूँगा और मैं जिहाद। फिर आपने जिहाद किया। सबसे बड़ा, आपके तो सारे कारनामे बड़े हैं, ख़त्म नबूवत की हिफाजत। पहले मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत के पहले पासबान मुसैलमा कज़्ज़ाब का ख़ात्मा किया, असवद अनसी और दूसरे झूठे मुद्दयान नबूवत को आपने कैफ़र किरदार तक पहुँचाया। और ये भी देखें डॉक्टर साहब कि आका अलैहिस्सलाम के अहद ज़ाहिरी में जितने ग़ज़वात हुए या आका अलैहिस्सलाम ने शिरकत फरमाई या सहाबा को भेजा, उनमें 250-300 से ज़्यादा सहाबा शहीद नहीं हुए कुल तादाद। लेकिन इस जो ख़त्म नबूवत के लिए मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ आपने जिहाद किया, इसमें तो 1000 के करीब सहाबा किराम शहीद हुए, जिसमें हुफ़ाज़ कुरान भी थे। और आप हैं 700 हाफिज़ कुरान थे, 700 हुफ़ाज़। तो इसी वक्त ख़तरा पैदा हो गया कि कुरान करीम सीनों से महव ना हो जाए या ये हुफ़ाज़ शहीद हो रहे हैं तो कैसे हिफाजत होगी। फिर आपने जमे कुरान और तदवीन कुरान की तहरीक चलाई। तो ये ख़त्म नबूवत की हिफाजत करके आपने बताया कि ये कितना नाजुक और हसास मसला है, ये हमारे दीन और ईमान का बुनियादी मसला। ये खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, इनमें अल्लाह ने जो एक रेडीमेड है, जो एक मामला फ़हमी है, जो आसाब की मजबूती है, जो हालात को देखकर फ़ैसला करने की क़ुव्वत है, ये बदरजा अतम रख दी थी। और आप देखते हैं कि बेशक यानी इतने खौफनाक हालात हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके अज़्म समीम में लग़ज़िश नहीं आई।
اچھا پھر وہ آقا نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا وہ میں نے سارے کا سارا صدیق کے سینے میں ڈال دیا، تو اسی کی وجہ سے وہ عزم بالجزم اور وہ استقامت اور وہ استقلال اور وہ عزم سمیم ہو تو نظر آئے کوہ کا، راسخ نہیں ارادہ تو تنکا پہاڑ ہے. یہ عزم سمیم تھا، ڈٹرمینیشن تھا. بالکل. انہوں نے کہا کہ اسامہ بن زید اگرچہ نوعمر ہے، عمر اتنی نہیں ہے، لیکن انہی کی رکاب میں جو ہے وہ لشکر جائے، چونکہ آقا کا فیصلہ ہے. ہاں آقا کا فیصلہ ہے. زکوٰۃ جی چلو تھوڑا سا ہاتھ ہونا رکھے، نہیں، زکوٰۃ وہی ہوگی جو میرے آقا نے جی بالکل فرمایا. جی خواجہ صاحب کیا خوبصورت بات ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام غزوات میں بھی پیش ہیں، تمام معاملات میں بھی پیش ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی موقع پر جو ہے ساتھ نہیں چھوڑا. جی بسم اللہ. کسی بھی حساب سے کسی حوالے سے وہ صحیح معنوں میں اسیر جمال مصطفیٰ تھے. انہوں نے جیسے شروع میں کہا کہ سب سے پہلے اسلام مردوں میں، بالغ مردوں میں قبول فرمایا، تو انہوں نے کسی حال میں حال نہیں چھوڑا. اس میں ہجرت کا سفر، ہجرت کی رات اور وہ قصد کرنا، وہ ارادہ کرنا، یہ ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں ایک قبا کی وادی کے حوالے سے جو آپ نے قیام فرمایا، آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کے بعد جب آگے سفر شروع ہوا تو قبا میں جو قیام فرمایا اور پہلی مسجد کی تعمیر ہوئی، تو وہاں پر جب بیعت کا سلسلہ تھا تو لوگ آ رہے تھے. تو یہ سارے سفر کا ایک نچوڑ جو الٹیمیٹ رزلٹ تھا وہ وہاں پر قبا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ آ رہے تھے بیعت کے لیے، اعلان ہو رہا تھا. تو جب بیعت کے لیے آ رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے تھے. تو ان لوگوں نے پہلے آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں کی تھی کبھی زندگی میں. تو جو آتا تھا وہ سمجھتا تھا شاید یہ نبی ہیں یا یہ نبی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ مغالطہ ہوتا تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد وفا نبھاتے ہوئے اور حق کے غلامی ادا کرتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے اور اس طرح جو ہے رومال لے کر آقا علیہ السلام کے سر انور پر کھڑے ہو گئے اور یہ ظاہر کیا کہ یہ غلام ہے. چادر لے کر کھڑے ہو گئے اور یہ ظاہر ہونے لگا، پتہ چلے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے. اس پر عرفاء نے جو لکھا ہے سلسلہ طریقت کے حوالے سے، جو میں روحانی حوالے سے بات کروں، کہ وہ دراصل وہ توجہ اجتہادی تھی جو 3 دن اور 3 رات غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر کو دیدار مصطفیٰ کے نتیجے میں نصیب ہوئی. اور جو آپ نے شروع میں بات کی یوم قیامت اللہ تبارک و تعالی جب آقا علیہ السلام سے سوال کرے گا حساب کتاب کے حوالے سے، تو اس میں آپ کی عظمت کے حوالے سے، آپ کی شان کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا. اور مقام کا عالم یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روز قیامت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روز قیامت 3 بڑی سونے کی کرسیاں سجائی جائیں گی. صدیق وہاں بھی ساتھ ہوں گے. 3 بڑی سونے کی کرسیاں سجائی جائیں گی، اتنی وہ خوبصورت ہوں گی جن کو دیکھ کر آنکھیں چندھا جائیں گی. تو ایک کرسی پر فرمایا میرے جد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ موجود ہوں گے، ایک کرسی پہ میں موجود ہوں گا، اور تیسری کرسی پہ میرے صدیق سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہوں گے، اور اعلان ہوگا آج صدیق خلیل و حبیب کے ہمراہ بیٹھے ہیں. تو یہ جو مقامات ہیں، یہ جو عطا ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام موجود ہیں اور سب موجود ہیں، کھڑے ہیں. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، آمنے سامنے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے صدیق، اللہ رب العزت جن سے محبت کرنا چاہتا ہے 360 خصائل ایسے ہیں، ان میں سے ایک خصلت اس میں پیدا کرتا ہے. واہ سبحان اللہ، بہت خوب. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھ میں بھی کوئی وہ خصلت موجود ہے. تو میرے آقا کا یہ فرمانا کہ اے صدیق، تو ان میں تو 360 کی 60 خصائل جو ہیں وہ تمہارے اندر ساری کی ساری موجود ہیں. ناظرین محترم، ایسی ہستی، ایسی شخصیت کہ جن کے اندر میرے آقا فرمائیں
کہ اے صدیق تمہارے اندر تو 360 وہ تمام کی تمام خصائل موجود ہیں جن کی بنا پر اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। जी अलामा साहब, वैसे तो कुरान मजीद में बेशुमार आयात हैं, कसीर आयात हैं जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में उतरी हैं, नाजिल हुई हैं। सूरह तौबा में भी है और यहाँ एक आयत मेरे सामने अज़्ज़मुर की है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तमाम मुफस्सिरीन बिल इत्तफ़ाक़ कहते हैं कि यहाँ जो है सद्दक़ बिही से मुराद जो है ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बड़ी शान है, ये बड़ी शानों के मालिक हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो शान समदियत का मालिक है, वो शान समदियत का मालिक होकर सिद्दीक़ अकबर का अपने महबूब बंदों का जो है वो ज़िक्र करता है। और यहाँ मैं आपने थोड़ी देर पहले आपने जो गुफ्तगू फरमाई, तो मैं चाहूँगा कि ग़ज़वे बदर जो है ये मुनफरिद ग़ज़वा था। मैं चाहूँगा यहाँ से आगाज़ करें कि कैसे हज़रत अब्दुर्रहमान जो हैं, अब्दुर्रहमान आपके बेटे जो हैं बड़े पहलवान थे, अपने वक्त के पहलवान थे, बड़े सालार थे और उस वक्त वो इस्लाम पर नहीं थे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा और फिर आपका ऐलान फरमाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस आलम में, यानी जो खौफ का, हिरास का आलम था और बड़े बड़े शाहसवार जो हैं वो आलम खौफ में थे, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सीना खोल कर आ जाना। ये देखें कि वो ग़ज़वा बदर हक़ व बातिल की पहली जंग थी, कुफ्र व इस्लाम का पहला मारिका था और उसमें जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये अल्फाज हैं कि बारे इलाहा, अगर ये मेरे आज मुट्ठी भर साथी शिकस्त खा गए तो रूए ज़मीन पर, कुरे अर्ज़ पर क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। ये अल्फाज महबूब खुदा ही कह सकते थे ना। और आप इतना रोए, आका ने गिरिया किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के साथ खड़े हुए हैं, आके कभी आगे हैं कभी पीछे हैं, आका की हिफाजत पर मामूर हैं, मुकर्रर हैं। और आपने उस दिन अरीश बदर पर आका की रिफ़ाकत की लाफानी दास्तान रकम की है। आपका बेटा अब्दुर्रहमान, अच्छा ये जंग ऐसी थी डॉक्टर साहब कि चचा उधर है, भतीजा इधर है, यानी यूं फरमाओ अलामा साहब के बेटा बाप के सामने है, अच्छा भतीजा के सामने, भाई भाई के सामने, भाई के सामने, हाँ भांजा मामू के सामने, ऐसा ही है, ऐसा ही है मुनफरिद। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक़्त उस ग्रुप में थे, जनाब अकील बिन अबी तालिब उधर थे और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो है रज़ियल्लाहु अन्हु ये लड़ रहे थे और कुफ़ार में शामिल होकर। तो एक मरतबा कहते हैं, बाबा जान अल्लाह का शुक्र है कि आप हमारे दर में जिंदा सलामत हैं। जब उन्होंने 2
2-3 बार ये बात दोहराई तो आपने कहा बेटे अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा करना चाहिए, आज क्या वजह है कि मुझे देख देख कर शुक्र अदा कर रहे हो? तो कहा बाबा जान मेरी आंखों के सामने ग़ज़वा बदर की पूरी तस्वीर सामने आ गई है, पूरे का पूरा मंजर, पूरी जंग, पूरा मारे का सब कुछ। आप 3 मरतबा मेरी तलवार की जद में आए थे और मैंने तलवार को रोका। अगर खुदा न खास्ता मेरी तलवार चल जाती मैं शफ़क़त पिदरी से महरूम तो हो ही जाता, लेकिन कितनी बड़ी बदबख्ती का इर्तिकाब करता। तो मैंने बाप समझा और मैंने हाथ रोका। तो ये सुनकर आपने बेटे गालिब आ गई, बिल्कुल आप पिदरी शफ़क़त मुझ पर गालिब आ गई और मैंने उसका लिहाज किया। आप खुश नहीं हुए, बेटे को सीने से नहीं लगाया, शाबाश नहीं दी, फरमाया तू अगर मैं तुझे देख लेता तो मैं तुझे बेटा समझ, हाँ उस कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं तुझे जिंदा न छोड़ता, दुश्मन रसूल समझ कर कत्ल कर देता। अगर तू मेरी, आपने फरमाया कि ऐ अब्दुर्रहमान अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता तो मैं तेरा सर कलम कर देता। ये देख ले, ये है कमिटमेंट। अच्छा फिर वो अल्लाह ने उनको तौफीक दी, वो ईमान लाए। अच्छा देखें 1,24,000 सहाबा या कम बेश अलैहिम रिदवान, उनमें कोई आपको जो इनफरादियत हासिल है, जो एजाज़, जो आपका तशख़्ख़ुस है, एक तो ये है कि किसी की सहाबियत पर कुरान ने गवाही नहीं दी, यानी बाकायदा कुरान शाहिद है, नातिक है कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब रसूल अपने साहिब से, अपने साथी से, अपने सहाबी से फरमा रहे थे। एक तो ये हुआ। दूसरा ये देखें सहाबियत बहुत बड़ा शरफ़ है, बहुत बड़ा मकाम है। हालत ईमान में आका का दीदार करना और ईमान ही पर दुनिया से रुखसत होना। कायनात के गौस कुतुब एक सहाबी रसूल की नालैन की गर्द का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि वो इबादत उन सहाबा ने की है जो बाद वाले कर ही नहीं सकते, खा वो फरमान नबूवत के मुताबिक ओद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दे। अच्छा डॉक्टर साहब ये इनफरादियत देखे कि 1,24,000 या कम व बेश जितने भी सहाबा हैं उनमें कोई सहाबी खुद सहाबी हैं, बाप सहाबी नहीं है, या बाप सहाबी है तो बेटा ताबेई है, सहाबी नहीं बना। आप वो खुशकिस्मत वाहिद इंसान हैं कि 4 पुश्तें शरफ़ सहाबियत से मुशर्रफ हुई, खुद सहाबी, वालिद सहाबी, बेटा सहाबी, पोता सहाबी और बेटी उम्मुल मोमिनीन। और ये देखें कि ये सारे एजाज़ात आपकी ज़ात में जमा हो गए। सिर्फ इख्तिसास जो है ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बेटा अब्दुर्रहमान भी सहाबी, पोता भी, उनका बेटा वो भी सहाबी। माशाअल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत बात हुई जी। ख्वाजा साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा मकाम अता फरमाया। मैं चाहूँगा कि अब आखिरी वक्फ़ा है और इसमें आप अपने यानी तजावीज़ भी कुछ दे देंगे, कुछ पैगाम भी दे देंगे, आखिरी बात भी फरमा दें। जी, मैं जो है यहाँ गुजारिश करना चाहूँगा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब हम सवाने हयात का ज़िक्र करते हैं तो ग़ज़वा तबूक के हवाले से आपका जो कंट्रीब्यूशन है और जो आपका इसार और कुर्बानी है, जिसका बहुत कसरत से ज़िक्र किया जाता है, वो ज़रूर उसका ज़िक्र होना चाहिए कि जब आप आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में घर का सारा माल लेकर हाज़िर हुए और ख़ुद टाट का लिबास पहना हुआ है और घर में देखा है कोई चीज़ बाकी ना रह जाए, सुई तक ना छोड़ी, लेके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हाज़िर हुए, मैं ये मतलब अपने नाजरीन को, मक्स न्यूज़ के जो नाजरीन हैं उनको ये मैसेज इसके थ्रू ये देना चाहता हूँ कि इसार और कुर्बानी का जो जज्बा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हमें उसकी राह दिखाई और जो मिसाल पेश की, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब पेश किया, सरकार ने पूछा कि घर वालों के लिए वो बकर क्या छोड़ के आए हो? तो अर्ज़ की कि मैं उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल ही छोड़ कर आया हूँ, वही काफ़ी है। तो वो टाट का जो लिबास पहना, अहले तसव्वुफ़ और तसव्वुफ़ का लफ्ज़ जो है वो सौफ़ से भी है, जिसका एक मतलब टाट का लिबास है, सूफ़ जो है, उससे मुराद ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वो जो लिबास पहना, जिब्रील अमीन हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलाम भेजा, आपको भी
اے آقا آپ کو بھی سلام بھیجا اور آپ کے صدیق کو بھی سلام بھیجا ہے، اور رب کا یہ پیغام ہے، فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے صدیق سے راضی ہوں، ان سے پوچھو کیا یہ بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب سیدنا صدیق اکبر سے یہ بات پوچھی تو وہی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے آپ نے رقص کی کیفیت میں کہا نام انا راد میں ربی، نام انا راد میں ربی، یہی کہتے تھے وجد کے انداز میں۔ تو یہ وجد کی کیفیات بھی آپ کی جو ہے طریقہ کار ہے، آپ نے کہا ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو پھر جبریل امین نے گواہی دی کہ آقا دیکھیے قدسیان فلک بھی سب نے یہی لباس پہنا ہوا ہے آج اس خوشی اور رضا میں۔ تو میں عرض جو کرنا چاہ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے جن کے لیے یہ فرمایا، سیدنا مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا تمام صحابہ کی موجودگی میں، اے ابو الحسن، جو میرا مقام تمام انبیاء میں اللہ کے نزدیک ہے وہی ابو بکر صدیق کا مقام میرے نزدیک تم سب کے اندر ہے۔ یہ مقام اور یہ فرمان ہے، اور جو صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، جس بھی حوالے سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ فرمایا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر یوم قیامت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا آقا مجھے جب میں جنت میں جہاں جاؤں گا مجھ سے محبت کرنے والے بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ تو میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سچ سب سے بڑی حقیقت ہے، سچ وہ ویلیو ہے جو دنیا کے تمام مذاہب میں، تمام فلسفوں میں، تمام معاشروں میں سچ ہمیشہ ایک پرماننٹ ریالٹی ہے، الٹیمیٹ ریالٹی ہے، ہمیشہ کی ایک حقیقت ہے۔ تو وہ تاجدار صداقت ہیں، انہوں نے جب مثلتاً جھوٹ بولا جا سکتا تھا سفر ہجرت میں اس وقت بھی جھوٹ نہ بولا، اس وقت بھی جھوٹ نہ بولا۔ تو ہم لوگوں کی جو معاشرے کے حوالے سے دیکھیں، اصلاح احوال کے حوالے سے دیکھیں، ہم لوگوں کی جو زبوں حالی ہے اور زوال ہے اور تباہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کا مزاج ہی جھوٹ ہو گیا ہے۔ تو ہم اگر تاجدار صداقت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں سچ کو اپنانا چاہیے، ہمیں اثار اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت، پیار اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور تاکہ یوم قیامت ہم بھی سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنے والوں میں وہاں پر ہوں گے، جن کے لیے آقا فرما رہے ہیں میں نے سب کا حساب دے دیا ہے لیکن صدیق اکبر کا حساب میں یوم قیامت۔ یعنی صدیق اکبر کی صداقت جو ہے اس کو اپنانا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، ان کے اخلاص کو اپنانا چاہیے، جو ان کو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کو ہمیں اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے، چونکہ آپ کو شعری ذوق بھی تھا اور شعر سنتے بھی تھے، اور بالخصوص اس کو بطور اسلحہ استعمال کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ اشعار جو ہیں یہ تلوار سے زیادہ ان کا سینہ چیرتے ہیں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ اشعار آپ نے سنے جو آپ کی شان میں کفار نے گستاخی کی، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شاعر تھے، ابی بن کعب بھی شاعر تھے، کعب بن مالک بھی تھے، اور سیدنا صدیق اپنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب باقی دونوں تینوں کے جب اشعار سنے تو کچھ اطمینان نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ حسان بن ثابت کو بلا لاؤ۔ تو جب حسان بن ثابت کی طرف جاتا ہے بلانے والا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اب صحیح شعر کو بلایا گیا ہے، بارگاہ رسالت مآب میں پیش ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اور طویل حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے حسان، قریش کی ہج بیان کرو۔ آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسی بیان کروں کہ ان کے سینے کو چیر کر رکھ دوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ذرا خیال رکھنا کہ میں بھی قریشی النسب ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کے نسب کو ایسے علیحدہ کر دوں گا جیسے یہ جو آٹا جو ہوتا ہے اس میں سے بال کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے، اور ان کو ایسے چیروں گا جیسے موچی جو ہے وہ چمڑے کو چیرتا ہے۔ جی یہ حدیث ہے بڑی طویل،
اور اس میں نسب بیان کیا گیا ہے، اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں چاہوں گا کہ ناظرین بھی اس کو سنیں، اور محظوظ بھی ہوں اور آپ کو دعائیں بھی دیں۔ جی بسم اللہ۔ یہ دیکھیں نا کہ جیسا آپ نے بتلایا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم الانساب کے ماہر تھے، اور اس وقت یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اسی لیے پیغمبر خدا علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ جاؤ ابو بکر کے پاس جاؤ اور ان سے تصدیق کراؤ، اور جس کے بارے میں جو کہنا ہے تو اس کی تصدیق جناب ابو بکر صدیق سے کرا لے۔ یہ بات آپ نے ابتدا میں فرمائی تھی کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جاء بالصدق سے سرکار مراد ہیں، وصدق بہ سے حضرت ابو بکر صدیق مراد ہیں۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر جہاں نبیوں کا ذکر ہے تو متصل بعد صدیقین کا ذکر ہے، جیسے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اسی طرح والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس یقولوں میں سرکار کا ذکر، لصاحب ہی میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر، سورہ والضحیٰ میں آقا کے فضائل، سورہ واللیل میں حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ ایمانی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ صدیقیت وصف نبوت ہے، 3 نبیوں کو قرآن نے صدیق کہا، وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا، یوسف ایھا الصدیق۔ تو 3 نبیوں کو صدیق کہا۔ صدیق ہونا وصف نبوت ہے، لیکن امت محمدیہ میں صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کا 2 مرتبہ بیٹا ہوں، 2 مرتبہ جنا گیا ہوں، تو ان کو بھی صادق کسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ وہ جناب ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم نے کسی سے فرمایا کہ ابو بکر کا نام تو اللہ نے آسمان سے صدیق اتارا ہے، یہ تصدیق میں اول ہیں، تو یہ دیکھیں امت محمدیہ میں صدیق اکبر ہے۔ تو میں عزیز محترم نے کہا ہے کہ کچھ شعری نذرانہ بھی پیش ہو جائے۔ حافظ چشتی توسوی تھے، نام ان کا پیر بخش تھا، وہ ان کی زبان اردو نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں صبح مقدر نقش منور صدق سراسر صدیق اکبر، رخشندہ اختر تابندہ گوہر امت کا رہبر صدیق اکبر، صدق و صفا پر رسم وفا پر راہ خدا پر نقش ورا پر فرش خدا پر سب سے فراتر نبیوں سے کمتر صدیق اکبر۔ پھر منظر کشی ہجرت کی کہ دلدار لے کر گھر سے نکل کر غاروں میں یاور یار معمر کافر سے بولے یہ میرے رہبر۔ کہ وہی بات ہے نا کہ سفر میں بھی آپ نے غلط بیانی نہیں کی، خلاف واقع بات نہیں کی، کافر سے بولے یہ میرے رہبر کتنے دلاور صدیق اکبر۔ دیکھو اور وہ انہوں نے کیا حفظ مراتب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو یہ اس طرح انہوں نے انداز میں نبھایا ہے کہ جناب ابو بکر فاروق اعظم عثمان غنی اور حضرت علی درجہ بدرجہ بہتر سے بہتر، تخت نبی سے ذرہ برابر پیچھے کو ہٹ کر صدیق اکبر۔ تو یہ قرآن کریم ان کی منقبت۔ حضرت عزیز حاصل پوری کو آپ جانتے ہیں، زہ عظمت و شان صدیق اکبر، خدا ہے ثنا خان صدیق اکبر، عنایت مودت صداقت خلافت یہ شانیں ہیں شایان صدیق اکبر۔ تو یہ اس ہستی کو جو نبوت کے بعد سب کے امام اور امیر ہیں، اور امت مسلمہ کے پہلے امیر و امام اور سب کے پیر ہیں، خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ تو انہی سے منسوب و معنون ہے، ان کی یاد آپ نے منائی ہے، اور ان کے دور خلافت سے ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے کہ حالات کتنے مشکل ہوں لیکن عزم بالجزم ہو تو آدمی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ صرف یعنی آقا کے عمر مبارک کے مطابق 63 سال زندگی ہے، 2.25 سال عہد خلافت ہے، اور اس
دور میں جو آپ نے کام کیے تو مورخین کہتے اگر کوئی اور ہوتا اور 100 سال میں بھی یہ کام کرنا چاہتا نہ کر سکتا. آپ نے جو یہ توفیق ازدی، عنایت خداوندی اور یہ آپ کی بے مثال عبقریت ہے الحمدللہ. اس میں سیرت نگاروں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے مشابہت آپ کی عمر میں تھی، اسی طرح آپ کے یعنی وصال میں بھی مشابہت ہے، ہجرت میں بھی مشابہت ہے، یعنی 15 کے قریب جو ہیں یہ جو ہے آپ کے مماثل جو ہاں وہ بیان کی گئی ہیں یہاں. ناظرین محترم، آج ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کی. ہمارا علم بھی وہ نہیں ہے اور ہماری وہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ ہم اتنی عظیم ہستی، ایسی بڑی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر سکیں. یہ جو غار ثور ہے، غار ثور میں 2 حوالے ایسے آتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ایک سانپ جس نے ڈسا، جس کو تمام عشاق جو ہیں وہ بڑے ذوق سے، تمام خطیب جو ہیں ممبر خطابت پر اس کو بیان کرتے ہیں، تو وہ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا. انہوں نے، اس سانپ نے عرض کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور میں مکہ جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تم وہاں کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ مکہ میں شہر میں تو میں رہ نہیں سکتا، نہ مدینہ میں رہ سکتا ہوں، البتہ یہ ہے کہ جب مکہ سے نکلیں گے تو وہ غار ثور میں جائیں گے، تو غار ثور میں ان کی زیارت کر لوں گا. اس سانپ نے کہا جاتا ہے کہ 70 کے قریب جو ہے وہ بل بنا رکھے تھے کہ اگر ان کو بند کیا گیا تو کسی نہ کسی بل سے میں زیارت کر لوں گا. جب آخری بل بچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا. آپ نے مسکرا کر کہا کہ ایک بل جو ہے وہ باقی بچ گیا ہے، تو وہ ایڑی جو ہے وہ وہاں رکھ دیتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آگے آپ جانتے ہیں کہ سانپ ڈستا ہے، اور وہ تو مدتوں سے 600 سال سے وہ اس انتظار میں تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، ورنہ اس کا مقصود جو ہے وہ عاشق رسول کی ایڑی کو ڈسنا نہیں تھا. یہاں ایک اور بھی مستدرک میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس لگتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں سے نیچے اتر جاؤ، غار کے انتہا پر چلے جاؤ، جا کر پانی پی آؤ. جب وہ وہاں سے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے، بہشت کے فرشتوں سے یہ حکم فرماتا ہے کہ صدیق اکبر جو ہیں وہ آ رہے ہیں، جاؤ یہ بہشت کی دودھ کی نہر جو ہے اس طرف موڑ دو. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہاں سے دودھ پیتے ہیں اور عرض آ کر کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا شیرین دودھ جو ہے آج تک میں نے نہیں پیا. تو یہ باتیں ہیں. عامر بن فہیرہ کو آپ نے آزاد کیا. ابن جوزی کی میں نے ایک روایت پڑھی تو ابن جوزی جو ہے وہ صفت و صفوہ میں لکھتا ہے کہ جب میں بحیرہ رحب کے ساتھ ملاقات کے لیے گیا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، تو وہاں بلال حبشی بھی موجود تھے. جب انہوں نے سیدنا ابو طالب سے یہ فرمایا کہ ان کو فوری طور پر واپس لے جاؤ، تو صدیق اکبر، ابن جوزی نے لکھا ہے صفت و صفا میں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اپنا اس کو بلال حبشی کو بلایا کہ تم فوری طور پر ان کو لو، اور صدیق اکبر سے بھی کہا، سیدنا ابو طالب نے، ان کو فوری طور پر مکہ جو ہے بچ بچا کر لے کر نکل جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا بلال حبشی جو ہیں اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر سے، جو ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوتا، اس وقت بھی جڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں یہ غلام ہوئے، ان کو بھی لے کر، تو اس طریقے سے 5 کے قریب جو ہیں ایسے غلام آپ نے لے کر آزاد کیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محسن اسلام بھی ہیں،
آپ رفیق غار بھی ہیں، غار کے ساتھی بھی ہیں، جاں نثار بھی ہیں، اور ہر غزوے میں شرکت کرنے والے بھی ہیں، اور ہر عالم میں جو خوف و ہراس کا عالم ہوتا ہے اس میں اپنی قوت ارادی اور اپنے مضبوط اعصاب سے ان حالات کا مقابلہ کرنے والے بھی ہیں۔ خواجہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، آپ بھی تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہمارے ملتان کی ایک سریلی آواز اور سریلے والد ملک بختیار حسین اسیمی کے صاحبزادے ملک محمد نعمان بختیار سعیدی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نذران عقیدت پیش کریں گے، منقبت پیش کریں گے۔ جی نعمان بختیار سعیدی صاحب، بسم اللہ۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا،
بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ آج ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر